ناظرین، میں نے اپنے پہلے کلپ کے اندر بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ انجینئر مرزا محمد علی قادیانیوں کا ایجنٹ اور ٹٹو ہے، اور یہ ان کی سپورٹ میں اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ مرزائیت کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے کہ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے جو قادیانی ہے وہ غیر مسلموں سے معاذ اللہ بہتر ہے، کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا، آپ ریشو پروپورشن پہ ڈیوائن کریں نا۔ کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا، آپ ریشو پروپورشن پہ ڈیوائن کریں نا۔ یہ فکر ایسے کہنے کی کیوں ضرورت پیش ہے، اس پہ اوپر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ قادیانی جو ہیں یہ کافر اور مرتد ہیں۔ جب تک کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا، اسلام اسے تعارض نہیں کرتا، لیکن جب وہ اسلام کا ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پاک عز و جل علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما بردار رہوں گا، پھر اس کے بعد اگر وہ کوئی کلمہ کفر اپنے منہ سے بکے یا فعل کفر جو ہے اس سے صادر ہو، تو پھر شریعت اسلامیہ اس کو صرف کافر نہیں کہتی بلکہ مرتد کہتی ہے، اور مرتد کی سزا وہ دیگر تمام سزاؤں سے الگ درجے کی سزا ہوتی ہے۔ مرتد کے احکام باقی کافروں سے جدا ہوتے ہیں۔ مرتد جو ہوتا ہے یہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتا، مرتد کے ساتھ کسی طرح کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ باپ بھی مرتد ہو جائے تو اولاد پر اس کا کوئی حق باقی نہیں ہوتا، لیکن کافر والدین ہوں تو ان کا حق اپنی اولاد پر ہوتا ہے، غیر مسلم والدین ہوں تو ان کا حق اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی دعوی اسلام کر کر اسلام ہی کی بنیاد کو اگر وہ ڈھانے کی کوشش کرے، یا وہ نظریات جس پر امت کا اتفاق ہو، جس کو ہم ضروریات دین کہتے ہیں، ان کا انکار کرے، تو ایسا شخص مرتد، بے ایمان، دائرہ اسلام سے خارج قرار پاتا ہے۔ لیکن مرزا جیلمی جس کو اپنے علمی کتابی ہونے پہ بڑا ناز ہے، اور بھولے بھالے لوگوں کو جو ہے وہ اس نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، وہ سامنے کتاب میں رکھ کے بالکل ایسی جیسے باندر کو وہ ہلدی مل گئی تھی وہ پنساری بن گیا تھا، تو اس طرح تو پنساری نہیں بنتا بندہ کہ کتابیں سامنے رکھ لے اور پھر کہ میں تو علمی کتابی ہو گیا ہوں۔ علمی کتابی ہونے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اور جس شخص کو اپنی بنیادی عقائد کا علم نہ ہو اس شخص سے آپ اور کیا توقع رکھیں گے۔ یہاں پر مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ اس نے یہ جو غیر مسلم کے حوالے سے کہا ہے، تو یہ بتا دے صرف کہ غیر مسلم جو ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ ہم نکاح کر سکتے ہیں، ان کا ذبیحہ کھانا شرعن ہمارے لیے جائز ہے، کیا قادیانیوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ یہ مرزا پلمبر ذرا اپنے منہ سے بک دے، کیا ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا حلال ہے؟ اور 1400 سال میں کوئی شخص اس چیز کا قائل ہے کہ مرتد کا ذبیحہ یا مرتد کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے، بھلے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو؟ تو کوئی بھی دلیل نہیں ملے گی، کسی نے بھی اس طریقے سے کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ تو پھر آخر اس کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اصل کے اندر جب یہ بات چونکہ بدیہی طور پر لوگوں کو پتہ ہے کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، قادیانی کافر ہیں، وہ مرزا قادیانی کو مسیح موعود مانے یا مرزا قادیانی کو نبی مانے اور رسول مانے، جو بھی مانے، یا صرف مسلمان ہی وہ مان لیں، ایسا شخص دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہے۔ کیوں کہ مرزا قادیانی تو ایک شریف انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، چاہے جائے گا کہ اس کو مسلمان کہا جائے، چاہے جائے گا کہ اس کو معاذ اللہ کچھ اور مانا جائے۔ تو لیکن چونکہ انجینئر مرزا محمد علی اپنے دجل اور فریب کے ساتھ بھولے بھالے مسلمانوں کو لانا چاہ رہا ہے، وہ ڈائریکٹ تو کہہ نہیں سکتا کہ بھئی قادیانی جو ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، تو اس کے اپنے ہوں گے، یہ اسی کی نسل سے ہوگا، لیکن مسلمانوں کو یہ بات اعلان نہیں کہہ سکتا، لہذا یہ اس انداز کے جملے کہتا ہے جو جس کی پہلی کڑی میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں، اور یہ دوسری کڑی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جائے گی کہ یہ تو غیر مسلم سے بہتر ہے، تو آٹومیٹکلی پھر سوال ہوگا کہ جب یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح مسلمان کا جائز ہو سکتا ہے اور قادیانی جو ہے وہ ان سے بہتر ہے، تو پھر قادیانی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح جائز ہو سکتا ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، اسی طریقے سے پھر یہود و نصارہ سے جو بہتر ہیں
बकौल इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली के, तो फिर उन कादियानियों के हाथ का ज़बीहा खाना भी फिर जायज़ होगा। इसके बाद फिर अगला स्टेप ये होगा कि जब उनकी औरतों के साथ ये जायज़ हो जाएगा निकाह करना और उनका ज़बीहा खाना, तो ऑटोमेटिकली मेल मिलाप बढ़ेगा। जब उनकी औरतें मुसलमानों के घरों में आएंगी और फिर जो फसाद बर्पा होगा, जो ईमान की धज्जियां उड़ेंगी, वो हर मुसलमान तसव्वुर कर सकता है। तो लिहाजा इस जुमले के पीछे जो उसके अज़ाइम हैं वो आपको अब समझ आ गए होंगे कि वो इस अंदाज में उनको फिर अगला स्टेप उसका फिर ये होगा कि जनाब जब आपने मान ही लिया, लेकिन मिर्जा प्लम्बर को तो माई फुट, उसको तो जूते की नोक पे रखते हैं, उसको मानेगा कौन? सवाल ये कि वो लोग जो इल्म दीन से दूर हैं, उलमा अहले सुन्नत से दूर हैं, भोले वाले हैं, इसकी चालाकी और दजलो फरेब को नहीं जानते, वो तो शायद चंद लोग इसकी अड़के चढ़ के वो अपने ईमान के से हाथ धो बैठे और सदा की जहन्नम खरीद लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी जोर कादियानी ने आज तक लगाया, उम्मत मुस्लिमा अपने अकीदे पे डटी हुई है। लिहाजा इस तरह की शुलियाँ छेड़ के ये अपनी दुनिया और आखिरत की लानत का हकदार तो हो सकता है, उनकी हड्डियाँ और छीछड़े का हकदार तो हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि ये दीन इस्लाम की इस बुनियाद को मुनहदिम कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के टुकड़े खाने वाले हैं, तो हम भी हुजूर के वफादार हैं। तो इंशाअल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी मौजूद है तो हम भी अपने मुसलमानों को इसके दजलो फरेब से आगाह करते रहेंगे। लिहाजा याद रखिए कि ये जुमला खाली कहने के पीछे मकासद क्या है कि यहूद नसारा से बेहतर करके फिर इनको अपने घरों तक रास्ता दो, और जब वो घरों के अंदर इनकी जनानियाँ आ जाएंगी तो उसके बाद फिर इनके लिए मिर्ज़ैयत खिलाना बहुत आसान हो जाएगी। क्यों कि ये जो कट ऑफ है, ये जो बाइकआउट है, जो इनके साथ ये जो हमारा मेल मलाप खत्म है, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत बची हुई है। और इस्लाम स्टार्ट यहीं से करता है, फला तक़उद मअ ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, बस मत बैठ जालिम लोगों के साथ, याद आने के बाद भूले से भी जालिम लोगों के पास बैठने से मना फरमा दिया गया कि सोहबत ही सबसे पहले असर करती है। जब बंदे को सोहबत मिलती है तो अच्छों के नजरियात के अंदर तलातुम बर्पा हो जाता है, और जिसकी वजह से वो अपने बुनियादी अकायद से मुनहरिफ होना उनके लिए माज़अल्लाह कोई मसला नहीं रहता। तो लिहाजा ये जो फिक्रा इसने कहा है, हम इसको भरपूर तरीके से कंडेम करते हैं और इस फिक्रे को कहते हैं कि इसके मुंह पे मारते हैं, और मुसलमानों से ये गुजारिश करते हैं कि कादियानी मुर्तद हैं। मुर्तद में और नॉन मुस्लिम के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है बाज़ अहकामात के अतबार से। इसमें बाकी जहन्नमी होने में तो किसी के बारे में भी कोई शक नहीं है। यहूद नसारा हों, हिंदू मुशरिक हों, सिख हों, कोई भी गैर मुस्लिम हो, चाहे वो कादियानी हो मुर्तद होने की सूरत में, वो सब के सब जो हैं वो हैं जहन्नमी। लेकिन इसके बावजूद इनको कैटेगराइज करके इस्लाम ने बाज़ अहकामात के अंदर बाज़ लोगों के साथ नरमी रखी है, सिर्फ दुनियावी एतबार से, आखिरत के एतबार से सबका हुक्म यकसा है। लिहाजा मेरी आपसे इल्तिजा है, खुदा के लिए इस कादियानी एजेंट इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली से बचिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, आशिकान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उलमा अहले सुन्नत की सोहबत इख्तियार कीजिए। खुदा की कसम ईमान से बढ़कर कीमती चीज़ कोई नहीं। आज अगर हम अपनी पूरी उम्मत को छोड़कर किसी कण टुट्टे के पीछे लगकर अगर अपने नजरियात में खुदा न खासा हमारे जरा सा भी कोई प्रॉब्लम हो गया तो सदा की जहन्नम है और दोबारा फिर आने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। अल्लाह पाक अज़्ज़ा व जल्ला हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। जाहि ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद।